دخان ایک ایسا دھواں جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، قیامت کی ایک ایسی نشانی جو ہر انسان پر اثر کرے گی۔ دخان جو کہ مسلمانوں کے لیے تو صرف اور صرف نزلہ زکام کا باعث بنے گا، لیکن منافقین اور کفار کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں دخان یعنی دھوئیں کا آنا سب سے پہلی نشانی ہو سکتی ہے، اور یہ ایسا دھواں ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی جدھر بھی نظر جائے گی ادھر دھواں ہی دھواں ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ دخان یعنی کہ ایسا دھواں جو قرب قیامت ظاہر ہوگا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ قرآن اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی اور بڑی نشانی دخان ہے، جو ایک بہت بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہوگا مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ اور حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، اگر منافقین اور کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح سے ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان آیت نمبر 10 میں موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اس دھوئیں کا اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب اس دن کا۔ اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کی نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ گئے تھے، پھر انہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا اور کہا کہ یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس آیت نے آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا ہے کہ اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ دوستو، مذکورہ آیات میں یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور زید بن علی حسین فرماتے ہیں کہ دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے، یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور یہ دھواں جہنم کے اثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ تفسیر امام ابن حاتم۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بو کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بو کی کیفیت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور حد درمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بو کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا،
پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دعا ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دعا اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر ایسے قحط کی سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مصر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی اور بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ دخان کی آیت نمبر 16 نازل فرمائی، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ پیارے دوستو، امام بخاری کی اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے اعراض کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، پھر ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں اور مردہ انسانوں کو بھی کھایا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اسے بو کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم کیسے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، الدخان آیت نمبر 10۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بو کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر کیا۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے، اس کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو چیز پھیل جاتی ہے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال یہ کہ کون سی روایت معتبر ہے؟ دوستو، پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بو کی کیفیت کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری روایت مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی ذکر تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جسے ہم نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ بنایا ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور ضرور کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔